ذمہ دار سیکورٹی ذرائع نے اس تاثر کی نفی کی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن کی عدم موجودگی کی وجہ سے دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ نہیں ہو پایا۔ ان کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے کے عین مطابق دہشت گرد عناصر کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے گا اور اس حوالے سے ایک جامع حکمت عملی ترتیب دی جائے گی۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ماضی کی طرح فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن ریاست نے پوری طاقت کے ساتھ طالبان اور بلوچ دہشت گردوں کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ اپریل 2023 میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے پیش نظر قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے ایک نیا جامع آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہو پایا تھا۔ لہٰذا اس مرتبہ اعلان نہیں کیا جائے گا، لیکن جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے دہشت گرد اور ان کے ٹھکانے ختم کرنے کے لیے سخت ترین آپریشن کیا جائے گا۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سیکورٹی ذرائع نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے میں فوجی آپریشن کا اعلان نہ کرنا ریاستی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اس مرتبہ اعلان نہیں کیا گیا، لیکن عملی طور پر آپریشن شروع کیا جا سکتا ہے۔ شاید اس طرح عسکری قیادت فوجی آپریشن خاموشی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے تاکہ آپریشن عزم استحکام کی طرح زیادہ شور شرابہ نہ مچے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے معاملے کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کی تمام تر کوششیں کی جا چکی ہیں، لیکن اب پارلیمنٹ میں موجود بلوچ قوم پرست قیادت بھی اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی ہے۔ لہٰذا علیحدگی پسندوں کے دہشت گرد نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے فوجی آپریشن کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست بچانی ضروری ہے کیونکہ ریاست پر جنگ تھوپ دی گئی ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ یہ تلخ حقیقت اب سیاسی قیادت کی سمجھ میں آ چکی ہے کہ سیاست بچانے کی بجائے ریاست کو بچانا ہوگا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس میں آرمی چیف نے 50 منٹ بریفنگ دی، جبکہ ڈی جی ملٹری آپریشن نے بھی اجلاس کو آگاہی دی۔ تاہم ماضی کی طرح اجلاس کے خاتمے پر کسی فوجی آپریشن کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس دسمبر 2014 کو پشاور پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد ملک کی سویلین اور عسکری قیادت اکٹھی بیٹھی اور تحریک طالبان پاکستان کے خلاف فوجی آپریشن کا فیصلہ ہوا، جو کافی حد تک کامیاب رہا تھا۔ لیکن 2018 میں عمران خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد طالبان مخالف عسکری پالیسی میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے خارجی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ ہوا۔ بعد ازاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ مل کر 30,000 سے زائد طالبان جنگجوؤں کو افغانستان سے واپس لا کر پاکستان میں بسا دیا۔ اس کا نتیجہ آج آخری حدوں کو چھوتی ہوئی دہشت گردی کی صورت میں سب کے سامنے ہے۔ پاکستان میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ سیاسی اور عسکری قیادت نے ایک نئے عزم اور ولولے کا اعلان کیا ہو۔ 18 مارچ 2025 کو بھی دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کے تدارک کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، جس میں نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، پارلیمانی کمیٹی کے ارکان، سیاسی قائدین، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اہم وفاقی وزراء اور فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور متفقہ سیاسی عزم پر زور دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ تاہم اس اجلاس میں تحریک انصاف سمیت چند جماعتیں شریک نہیں تھیں۔ یہ اجلاس جعفر ایکسپریس پر بلوچ عسکریت پسندوں کے حملے اور درجنوں مسافروں کے قتل عام کے بعد منعقد کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی نے دہشت گردوں کے حق میں ریاست مخالف پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروہوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی نے دہشت گردوں کے ڈیجیٹل نیٹ ورک کے سدباب کے لیے طریقہ کار وضع کرنے پر بھی زور دیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اعلامیے میں
सलामती कमेटी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के बाज़ अरकान की अदम शिरकत पर अफसोस का इज़हार करते हुए इरादा किया कि इस बारे में मुशावरत का अमल जारी रहेगा। ताहम तहरीक इंसाफ और कौम परस्त जमातों, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगर और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से इस इजलास का बाइकआउट किया गया था। पीटीआई ने इमरान खान की पैरोल पर रिहाई का मुतालबा किया था ताकि इन्हें इजलास में शिरकत की इजाज़त मिल सके। ताहम तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करते वक्त भूल गई कि इमरान खान मुंतखब रुकन असम्बली नहीं है, लिहाजा वो कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत के अहल नहीं। इस एलामिये के बाद फौज के मीडिया विंग ISPR की तरफ से कौमी सलामती के इजलास से आर्मी चीफ के खिताब की भी तफसीलात शेयर की गईं। अगरचे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया, मगर इसमें आर्मी चीफ के खिताब की तफसीलात शामिल नहीं थी। ISPR की जानिब से जारी आर्मी चीफ के बयान में कहा गया है कि हमें बेहतर गवर्नेंस के साथ पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। हम कब तक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानियां देते रहेंगे। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। उल्मा से दरख्वास्त की है कि वो ख्वारिज की तरफ से इस्लाम की मसख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। उनका कहना था कि अगर ये मुल्क है तो हम हैं, लिहाजा मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ज़बान होकर, सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। आर्मी चीफ के बयान के मुताबिक जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों के जरिए कमजोर कर सकते हैं, आज का दिन उनको ये पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ उनको बल्कि इनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।